اور گستاخان علی اور گستاخان اہل بیت، یعنی یہ ان خوارج کی 3 علامتیں ہوئیں، گستاخان رسول اولاً، پھر گستاخان علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے خلاف ہی وہ نکلے تھے جنگ صفین میں اور حرورہ میں گئے اور ان پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگایا۔ سب سے پہلا شرک اور بدعت کا فتویٰ صحابی پر، خلیفہ راشد پر، مولا علی المرتضیٰ پہ اور ان کے پیروکاروں پر شرک اور بدعت کے 2 لفظ خیال کریں، توجہ طلب ہے، وہ پہلا فتویٰ لگانے والے خوارج تھے کہ چلو ان بدعتیوں اور مشرکوں سے الگ ہو جاؤ، یہ کہا انہوں نے۔ یہ سب حوالہ جات کتب حدیث سے میں نے درج کر دی ہیں اور المنہاج السوی میں بھی ہے۔ اور دوسری علامت دشمنان علی ہوئے اور دشمنان اہل بیت ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق میں مولا علی المرتضیٰ کے مناقب پر پہلی کتاب لکھی، خصائص علی ابن ابی طالب، امام نسائی نے، جس میں 194 احادیث سیدنا علی المرتضیٰ کے مناقب اور فضائل پر جمع کی سند صحیح کے ساتھ، امام نسائی نے۔ اور امام نسائی وہ امام ہیں کہ جن کا درجہ جرح و تعدیل میں اور علم الحدیث میں بہت سے محدثین امام مسلم کے برابر جانتے ہیں، کئی ان سے بھی زیادہ جرح و تعدیل میں مانتے ہیں، اور کئی ان کو امام بخاری کے اقران میں درجہ دیتے ہیں۔ امام نسائی کا درجہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی سے بھی اونچا ہے جرح و تعدیل اور فن حدیث میں، اتنے بڑے امام ہیں۔ انہوں نے جب خصائص علی ابن ابی طالب پر 194 احادیث اسانید کے ساتھ لکھ کر دمشق کے منبر پہ روایت کی، پڑھی، تو خارجی کھڑے ہو گئے، خوارج کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کی شان اور اہل بیت، اس کے اندر دونوں قسموں کی حدیثیں، حضرت علی کی شان میں اور اہل بیت اطہار، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین اور مولا علی المرتضیٰ، ان کے مناقب پر امام نسائی نے کتاب لکھی۔ تو جب وہ پڑھی تو وہ کھڑے ہو گئے، اور اسی جرم کی سزا میں کہ انہوں نے حضرت علی اور اہل بیت اطہار کی شان میں مناقب میں حدیثیں جمع کی، انہوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خوارج کیسے اہل بدعت تھے۔ اتنا زد و کوب کیا، آپ شدید زخمی ہو گئے اور قریب وفات ہو گئے، تو آپ نے اپنے تلامذہ سے فرمایا کہ میں اب بچ نہیں سکتا۔ وہ شہید محبت اہل بیت ہے، امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر شیعہ ہونے کی تہمت لگا دی، چونکہ اہل بیت کی تعریف میں کتاب لکھی، حدیث کی، ان کو شیعہ کہہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے فوری طور پہ مکہ لے چلو، قبل اس کے کہ میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، اور مجھے صفا مروہ کے درمیان کہیں دفن کر دینا۔ بس مکہ معظمہ ان کی چارپائی پہنچی، روح کو انتظار تھا، صفا مروہ کے درمیان وفات ہو گئی اور وہیں دفن ہو گئے۔ ارجح روایت یہ ہے، ارجح روایت اور اثبت۔ میں نے یہ تو اب یہ خواہ آپ اسماء و رجال کی کوئی کتاب اٹھا لیں امام نسائی کے حوالے میں، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی وجہ وفات کیا ہے یہی ہے۔ آپ تہذیب الکمال امام مزی کی اٹھا لیں، آپ سیر و اعلام النبلاء میں پوری تفصیل درج ہے امام ذہبی کی، امام ابن الجوزی کی صفت الصفوہ دیکھ لیں، جو کتاب اٹھا لیں ہر ایک میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ یہ کوئی شاذ روایت نہیں میں نے بیان کی، متفق علیہ مسلم روایت ہے، مسلم ہے۔ اسماء و رجال اور ائمہ حدیث، ائمہ سیاح، ان کے حوال پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں جس کو چاہے اٹھا لے ائمہ کی، محقق بات ہے، مسلم۔ تو میں نے سوچا کہ وہ صفا مروہ کے درمیان کیوں خواہش کی کہ دفن کر دینا، یہ تو اب کتابوں میں درج نہیں تھا، یہ تو بات ان کے دل میں ہوگی جو زبان پر وہ نہیں لائے۔ تو مجھے خیال آیا یہ کیوں کہا صفا مروہ کے درمیان دفن کر دینا، اللہ پاک نے پھر القاء کی بات میں سمجھ گیا۔ میں نے جب دھیان کیا تو اگر آپ کو جانا نصیب ہوا ہے جن کو بھی وہاں حاضری کا، وہ دیکھیں گے کہ جب آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تو دائیں طرف چلتے ہوئے صفا سے مروہ کی طرف جتنے دروازے آتے ہیں صفا مروہ کے درمیان، اس کے باہر کی طرف سارا محلہ بنی ہاشم تھا،
جو 1984 85 86 تک قائم رہا۔ مولا علی شیر خدا کا گھر بھی وہیں تھا، میں نے کئی بار اس کی زیارت کی ہے، فوٹو بھی بنائے ہیں اس زمانے میں 83 84 85 کے زمانے میں۔ پھر وہ شہید ہو گئے توسیعات کے ضمن میں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر بھی وہیں، اور کل حضور کے بنو ہاشم خاندان کا گھر وہیں۔ تو کعبۃ اللہ اور حرم کے لیے ساری اہل بیت آقا کی اور بنو ہاشم خاندان نبوت جب نکلتے تھے تو اسی صفا مروہ کے درمیان سے ہی گزر کے آتے تھے کعبہ کے طواف کے لیے، اور یہیں سے واپس جاتے تھے۔ تو میری سمجھ میں بات یہ آئی کہ امام نسائی یہ دیکھ رہے تھے کہ جن کی محبت میں، جن کی خاطر شہید ہوا ہوں، تو قبر وہیں بنے جہاں ان کے قدم لگتے تھے، آتے جاتے تھے، دفن وہیں ہو جاؤں جہاں ان کا آنا